آگے سورہ مریم کی آیت 23 اور 25 میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. یہ صورت میں اس آیت کی تفسیر جو ہے اس سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی آیت سے نہیں، لیکن یہ میں نے آیت کو کسی اور ایک وجہ سے بھی لکھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت مریم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا کہ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ جو درد ذیل تھا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. یعنی جب ان کو درد ہوئی تو وہ مسجد سے نکل کر اس کھجور کے تنے کی طرف آ گئیں. آ کر کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میں بولی بصری ہو گئی ہوتی. یہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ نکاح کے بغیر چونکہ ان کے ہاں بچہ ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جس کو پیش کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فناداها من تحتها اللہ تحزنی، ان کو ندا کی گئی اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی. یہ جو ترجمہ میں یوز کرتا ہوں ہمیشہ شاہ فہد صاحب کا، انہوں نے کیا جو انہوں نے ان کی وہ کمپلیکس سے شائع ہوا، اور اسی طرح کے دوسرے ترجمے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی. اچھا، یہاں جو قرآن کے الفاظ ہیں ان میں ہے فناداہا من تحتہا، پس حضرت ان کو ناداہا، اس کو حضرت مریم کو ان کے نیچے سے ندا کی گئی. یہاں نام نہیں ہے فرشتے کا. اب یہ فرشتے کا ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہاں فرشتے کا وہ نام لکھیں جبکہ فرشتے کا نام نہیں ہے؟ اچھا، اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے. آواز کیا آئی؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ اپنی طرف ہلا، تم پر تازہ کھجوریں جڑ پڑیں گی. تو حضرت مریم نے ایسا ہی کیا تو وہ کھجوریں نیچے جڑ پڑیں. اب میں نے جو آیا کریمہ اس میں وسیلے کا پہلے میں ٹاپک کلیئر کر لوں. ایک عورت ایسی ہو کہ جو درد ذیل میں مبتلا ہو اور ابھی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور کھجور کا درخت، چھوٹا بھی نہیں، وہ لمبا تڑنگا درخت، اتنا بڑا کھجور کا درخت، اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ کھجور کے اوپر وہ شاخیں ہوتی ہیں جہاں سے کھجوریں گرتی ہیں. تو ایک اتنی بیمار اور اس حالت میں عورت، ان پر دو حالتیں ہیں. ایک تو اس بات کا غم ہے کہ میں اس حالت میں جب جاؤں گی بچہ لے کر تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس کا جواب تو بعد میں بتایا گیا. ایک تو یہ ان کو فکر، ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کمزوری اس حالت میں، اور ان کو کہا کیا جا رہا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت ہے نا اس کو ہلا. اب پہلے اس صورت میں وہ ہلا سکتی تھی؟ سبحان اللہ، تیری اوپر میٹھی جو ہیں وہ کھجوریں گریں گی تو وہ ہلا تو نہیں سکتی تھی. تو اہل علم کہتے ہیں کہ ہلانے کا یہ مقصد تھا کہ اے مریم تو بس کھجور کو ہاتھ لگا دے، بس ادھر اس ولیہ کا ہاتھ لگے گا اور اس کے ہاتھ کے وسیلے سے، اور وہ کھجور، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو کھجور تھی وہ بھی سوکھی ہوئی تھی، کہ ادھر تیرا ہاتھ لگے گا، ادھر اس کے اوپر تازہ کھجوریں بھی لگ جائیں گی، لگ کے نیچے گر بھی جائیں گی. یہ ولیہ کے ہاتھ کی کرامت اور حضرت مریم کا وسیلہ ہے کہ ان کا وہ خود اپنی ذات کے لیے آپ وسیلہ ہیں، ان کا ہاتھ وسیلہ ہے، ان کی برکت ہے کہ جب وہ لگیں گی تو تازہ کھجوریں نیچے گر جائیں گی. تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھا ان کا یہ وسیلہ تھا. اس سے بھی ان کے ایک ولیہ کے وسیلے کی ان کی برکت جو ہے وہ اس سے نکل رہی ہے. بس میرا موضوع کا اس سے اسی قدر جو تھا وہ تعلق تھا. اب دوسرے باتیں میں جو دونوں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہیں کہ ہم جب انبیاء علیہ السلام کے قصص یا اولیاء کے قصے بیان کرتے ہیں جلسوں کے اندر، جمعوں کی سپیچز میں، تو کہنے والے ہمیں یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے نبیوں کے قصے، اور یہ تم سٹوریاں بیان کر رہے ہو، واقعات، حقائق بیان کر رہے ہو، کیا ہے یہ؟ اگر آپ سورہ طٰہٰ کو پڑھے، ساری سورت کو، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیسیکلی ذکر ہے، ان کے صحابہ جو ایمان لائے تھے وہ جادوگر، ان کا ذکر ہے، اور دیگر چیزوں کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور صالحین کا کچھ ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورت انبیاء ہے، سورت طٰہٰ کے بعد.
سورۃ انبیاء میں پھر انبیاء اس کا نام ہی اس لیے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ اب نبیوں کے ولیوں کے ذکر جو سورہ انبیاء میں آیا ہے اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، ان دونوں کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ذکر مبارک ہے۔ کیا ہے ذکر مبارک؟ یہ نبیوں کی باتیں، یہ ولیوں کے قصے، یہ ذکر مبارک ہیں۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ تم ان کا انکار کرتے ہو، وہ کس منہ سے کہتے ہو نبیوں ولیوں کے قصے بیان نہ کرو؟ یہ تو میرا ذکر مبارک ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء کے قصے بیان کرنا یہ ذکر مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ ذکر مبارک ہے، اس سے خیر ملتی ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے اجر ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر، ان کی ذوات اور ان کا ذکر جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہماری قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو وہ وسیلہ بھی اس میں سے آ گیا۔ اب حضرت مریم کا جو اس آیت کے اندر ذکر ہے، ہمیں بتانے والے کہتے ہیں تم یہ باتیں کرو کہ جس میں حلال کا ذکر ہو وہ آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو بتاؤ، جس میں حرام کا ذکر ہے وہ آیتیں تلاوت کر کے بتاؤ، یہ قصے کہانیاں والی آیتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت مریم کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ان کو درد ذیل درخت کے پاس لے آئی اور وہ کہنے لگی ہائے میں مر چکی ہوتی، میں بولی بسری ہوتی، اس سے کوئی وضو کا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے کوئی نماز پڑھنے کا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہمسایوں کے ساتھ نہ جی، مسئلے وہ بیان کریں جس سے ہمسایوں کو فائدہ ہو۔ اس سے کیا ہمسایوں کو فائدہ ہوگا بتائیں مجھے؟ کیا وضو کا مسئلہ، کیا الارام کا مسئلہ اس سے فائدہ کیا نکل رہا ہے؟ اس سے نکالیں اس سے مسئلہ آگے کہ وہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، تو اس کو ہلا اور نیچے کھجوریں آ جائیں گی۔ وہ تو حضرت مریم کے لیے تھا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ پر نہیں، ہمارے لیے اس میں یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے اولیاء کے تذکرے بیان کرتا ہے کہ لوگوں تمہیں یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام کا مسئلہ کس سے نکلتا ہے، تمہیں میری مرضی پہ چلنا ہے۔ اگر میں کھجور کے تنوں کی باتوں کا ذکر کر دوں، مریم کے درد ذہ کا ذکر کر دوں، اگر تم اسی طرح بیان کرتے جاؤ تو بس جب تم ان کا ذکر کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تمہیں میری رضا چاہیے، خواہ وہ سجدے میں جا کر تمہیں مجھے راضی کر لو یا میرے نبیوں اور ولیوں کے قصے سے راضی کر لو۔ کبھی نبیوں ولیوں کا قصہ وسیلہ بن جائے گا، کبھی تمہارا سجدہ وسیلہ بن جائے گا، کبھی نوافل بن جائیں گے، کبھی میرا ذکر وسیلہ بن جائے گا۔ بس جس وسیلے کے ذکر سے رستے سے بھی آؤ میں تمہیں قبول کروں گا۔ تو حضرت مریم کا ذکر جو ہے وہ وسیلہ بن رہا ہے یہاں، اور ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کے بہت سے قصص ہیں جو ہیں وہ ایسی ہی باتوں پر مشتمل ہیں، احکامات والے بھی ہیں لیکن جو ایسے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں سے بھی وسیلے کا ایک اشارہ ملا۔ میں نے آپ کو کہا تھا فنادا من تحت اللہ تحزنی، نیچے سے فرشتے نے آواز دی۔ فرشتے نے کیوں کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی نظر ان آیات پر ہوگی، ان روایات پر ہوگی جو علامہ ابن کثیر نے حضرت مریم کے قصے میں لکھی ہیں، سورہ آل عمران میں، اور قاضی شوکانی نے لکھی ہیں۔ وہ روایات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ سبحان اللہ کہتے تھے، وہ الحمدللہ کہتے تھے، اور اس ذکر کا جو آواز ہے یہ حضرت مریم خود سنا کرتی تھی۔ اور حضرت مریم جو تھی وہ حاملہ تھی، ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ بھی حاملہ تھی اور وہ ان کی بہن بھی تھیں۔ تو جب یہ قاضی شوکانی نے اور امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ جب حضرت مریم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے کے لیے جاتی تو حضرت یحییٰ کی والدہ کہتی کہ میرے اندر کا بیٹا جب تو میرے سامنے آتی ہے تو میرا بچہ تیرے بچے کو تعظیم کا سجدہ کرتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سجدہ جائز تھا، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے۔ اور علامہ قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو تورات بھی آتی تھی، ان کو پوری زبور بھی آتی تھی، اور ان کو یہ کتابیں حفظ تھیں اور وہ تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی والدہ سنا کرتی تھی۔ اب یہاں جو انہیں فرشتے کا لفظ لکھا ہے وہ کہتے ہیں فنادا من تحتہا، نیچے سے فرشتے نے آواز دی۔
تو کیا فرشتہ ہی آواز دے سکتا ہے؟ جو حضرت مریم کے پیٹ میں پورے کتابوں کی تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا ہے، وہ آواز نہیں دے سکتا؟ یوں ترجمہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فنادھا من تحتہا، نیچے سے خود عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ماں گھبرانا، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے سے پانی کا جو ہے وہ چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجوریں آنے والی ہیں، کھجوریں کھا اور عیش کر۔ تو یہ آواز فرشتے کی بجائے اس کا رخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کریں تو یہ ابن کثیر، شوکانی اور علامہ قرطبی کی تفسیروں کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ٹائم جو ہے وہ بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، اس کا نہیں ہے۔ یہاں ایک میٹھی بات میں اشارہ کر دوں، قبلہ سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، وہ اس آیت کو تلاوت کرتے اور فرمایا کرتے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور اس کی تفسیر لکھتے ہیں وہ اپنی کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ولادت کے اوپر میٹھی چیزیں تقسیم کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر خدا نے میٹھی کھجوروں کا اہتمام کیا، اور ہم میلاد مصطفیٰ پر دوسری مٹھائیوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سنت اللہ ہے۔ یہ ان کا استدلال تھا حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ٹائم تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، اب وقت ہوا تو میں یہ روایت بیان کروں گا، ورنہ میں یہ آخر میں جاتا ہوں کہ زوات کا وسیلہ، ان آیات سے میں نے آپ کے سامنے زوات کے وسیلے کا ثبوت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نووی، امام نووی اپنی کتاب الاذکار کے اندر، کتاب الاذکار کے اندر جو باب ہے نا، باب کتاب فی الاستسقاء، وہ جو بارش والا باب ہے جس کو امام بخاری نے بھی لکھا، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، امام نووی نے بھی۔ اس باب کے اندر جو استسقاء کا باب ہے الاذکار کے اندر، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اس باب کو نکالا نہیں ہے، لیکن دوسری کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ الاذکار کے اندر تحفۃ الذاکرین حاشیے میں لکھ کے کتابوں کو خراب کر دیا، لیکن یہ عبارت ابھی موجود ہے۔ امام نبی فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے کہ اذا کان رجل مشہور بالصلاۃ، جو بندہ مشہور ہو تقوی میں، نیکی میں، یہ مشہور ہو، تم کیا کرو، این یسقوا بہ، جب تم نے بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کرو۔ اور پھر امام نووی نے آگے خود لکھا کہ وہ وسیلے کے لفظ کیسے استعمال کریں، کس طرح سے نیک بندے، اور رجل مشہور، یہاں وہ عبادت کی بات نہیں کر رہے، عمل صالح کی بات نہیں کر رہے، وہ رجل مشہور کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی کی وجہ سے مشہور ہو بھی، اس کے وسیلے سے دعا کریں۔ اور فیقولوا، اور یوں کہو، اللہم انا نستسقی ونشفع الیک بعبدک فلان، اے ہمارے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں فلاں بندہ جو ہے نا، اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور تو شفاعت طلب کرتے ہیں یا رب العالمین کہ تو ہمیں بارش عطا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ تو اللہ، یہ طریقہ ہے۔ اب یہاں امام نووی نے الاذکار کے اندر جس کا ذکر کیا ہے نا، جس بات کا، وہ اشخاص اور ذوات کے وسیلے کا ذکر کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے بے اب دیکھا فلان، فلاں بندے کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اور امام نووی کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ذوات کا وسیلہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں وسیلے کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وسیلے پر جو اعتراضات ہیں اگلی نشستوں میں ان پر گفتگو ہوگی۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔